الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے بات چل رہی تھی کہ نماز کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ ایمان کے بعد سب سے زیادہ مقبول عمل اگر کوئی ہے وہ ہے نماز۔ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عظیم عمل ایمان کے بعد اگر کوئی ہے وہ ہے نماز ہے۔ جو بھی ایمان لایا ادھر ایمان لاتا ہے ادھر نماز کی فرضیت اس پر عائد ہوتی ہے، اسے فوراً نماز پڑھنی ہے، نہیں آتی فوراً سیکھنی ہے، نہیں سیکھے گا گنہگار ہوگا۔ تو اس لیے 2-3 ہفتوں سے اسی پر گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم اپنی نماز کو درست کریں۔ ایمان شرط اول ہے۔ ایمان کے بعد نمبر آتا ہے اعمال کے اندر حقوق اللہ میں نماز کا، تو نماز اس کے بعد کا نمبر ہے، اور نماز کو درست کرنا ہر مومن اور مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پہلے ایمان کو بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد فوراً نماز کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یؤمنون بالغیب، سورہ بقرہ کی شروع ہی کی آیات ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور نماز قائم کرنے کا مطلب علماء نے لکھا ہے یأتون بہا بحقوقہا، کہ نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرو، یعنی نماز کو ایسے نہیں اٹک بیٹھک کر ادا کر لی، جھک گئے، رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، سلام پھیر لیا، نہ سنت کا پتہ، نہ استحباب کا پتہ، نہ مکروہات کا ہمیں معلوم ہے، ایسے ہی پڑھ لی، جیسے چاہیے ایسے پڑھ لی، نہیں، ایسا نہیں۔ یأتون بہا بحقوقہا، کہ نماز کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اگر اس کے حقوق کے اندر مسلمان کمی کرتا ہے، اس کے حقوق میں کچھ چیزوں کی کمی کرتا ہے، تو اب اس صورت میں وہ کمی پیدا ہو جاتی ہے اس کی نماز میں۔ بعض مرتبہ نماز فاسد، بعض مرتبہ نماز کے ثواب میں ہی کمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، انتہائی ضروری ہے ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کا درست ہونا۔ اعمال درست ہوگے، نیک عمل ہم کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے لوگوں کی کوششوں کو، ایسے لوگوں کی محنت کو، ان کے اعمال صالحہ کو رد نہیں کرتے، ہم ان کو اپنے پاس لکھ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، جو شخص نیک عمل کرتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، صالحات نیک اعمال، جو شخص نیک اعمال کرتا ہے اور کس میں کرتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِن، ایمان کی حالت میں۔ کافر اگر معلوم میں ہوتا ہے کافر کتنے بھی نیک اعمال کر لے، کافر کتنے ہی خیر کے کام کر لے، اللہ کے یہاں ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اگر مومن نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کی بڑی قدر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اگر کافر کوئی کام کرتا ہے، کتنا بھی اچھا، کتنا بھی نیک کام کر لے، لیکن وہ مومن نہیں ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہے، مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے لوگوں کے عمل کو قبول نہیں کرتے، ہمارے ہاں کوئی قدر نہیں ہے۔ اگر ہمارے ہاں کسی کے عمل صالح کی قدر ہے وہ ہے ایک مومن، کہ مومن جب نیک عمل کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو اپنے پاس لکھ لیتے ہیں، اس کے نیک اعمال کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جب مومن نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا 10 گنا اس کو عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ 10 گنا اجر دیتے ہیں۔ وہ ایک نیک عمل کرتا ہے، اللہ 10 گناہ کے برابر اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ کتنی نیکی اللہ تعالیٰ مومن کے نیک عمل میں دیتے ہیں۔ حدیث
میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان کے ایک دائیں طرف فرشتہ ہے، ایک بائیں طرف فرشتہ ہے، لیکن دائیں طرف والا فرشتہ وہ بائیں والے فرشتے پر امیر ہے، غالب ہے، اس کے اوپر وہ اس کے نیچے درجے کا فرشتہ ہے جو بائیں طرف ہے۔ جو دائیں طرف فرشتہ ہے وہ انسان کے نیک اعمال لکھتا ہے، اور بائیں طرف والا فرشتہ انسان کے بد اعمالیوں کو، اس کے گناہوں کو، اس کی خطاؤں کو، اس کی غلطیوں کو لکھتا ہے۔ تو جیسے انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے دائیں طرف والا فرشتہ اس کو فوراً لکھ لیتا ہے، اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی خطا کرتا ہے، کوئی غلطی انسان کرتا ہے تو بائیں طرف والا فرشتہ فوراً نہیں لکھتا، بلکہ دائیں طرف والے سے پوچھتا ہے آپ حکم کریں میں اس کا یہ گناہ لکھ لوں، تو دائیں طرف والا کہتا ہے رک جا، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، اپنے گناہوں سے یہ معافی چاہ لے۔ کچھ دیر کے بعد پھر وہ پوچھتا ہے، پھر وہ کہتا ہے ذرا ٹھہر جا، ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور یہ توبہ کر لے۔ 3 مرتبہ پوچھتا ہے، تیسری مرتبہ وہ فرشتہ کہتا ہے یہ توبہ کرنے والا نہیں ہے، یہ تو بالکل ہی نیچے درجے کا آدمی یہ توبہ نہیں کرتا، ذرا اب تو اس کا گناہ لکھ لے۔ مسلمانوں ہر وقت خوف خدا ہمارے دل کے اندر رہنا چاہیے۔ وہ فرشتے ہمارا ایک ایک عمل لکھ رہے ہیں۔ سورہ زلزال کے اندر ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ انسان جو نیک اعمال کرے گا بارگاہ الہی میں اس کو پا لے گا، اس کو مل جائے گے۔ انسان جو بد اعمال کرے گا، ایک ذرے کے برابر بھی بد اعمالی ہو، وہ گناہ ہو، ذرے کے برابر بھی ہو، وہ بھی وہاں کل قیامت کے دن بارگاہ الہی میں دیکھ لے گا۔ اور سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچتے ہیں، جب بد اعمالیوں کا اعمال نامہ اس انسان کے ہاتھ میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دے گے، کہے گا کاش یہ کیا ہو گیا، اس نے تو میرا کوئی عمل بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ لکھ رکھا ہے۔ ارے مسلمان اس دن سے ڈر جس دن بارگاہ الہی میں ہمارا اور آپ کا حساب ہوگا۔ تو مسلمانوں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرنا، اس طریقے پر ہمیں اعمال صالحہ کرنا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ عمل صالح کے طرف انسان کا راغب ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ نیک اعمال کرے گا، اچھے اعمال کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے قدرداں ہیں، ہم اس کے اعمال کی وقت کرتے ہیں، ہم قدردانی کرتے ہیں، ہم اس کے نیک اعمال کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، ہمارے پاس میں محفوظ ہوتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب نیک اعمال اس کو دکھائے جائیں گے پھر وہ خوش ہوگا۔ اور اگر بدعمالیاں کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہے، برائی پر برائی کرتا ہے، اغلاط کے اندر ملبس رہتا ہے اور اسے توبہ ہی نہیں کرتا اپنے کیے پر، تو وہ بھی کل قیامت کے دن بارگاہ الہی میں پالے گا اور کہے گا یا ویلتا، ہاں یہ میں نے کیا کیا ہے، یہ میں نے کیا کیا ہے، یہ میں نے کیا کیا، کاش مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، میں پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کروں۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں انسان کو ایک ہی بار آنا ہے، بار بار نہیں آنا ہے، اور حساب بھی بارگاہ الہی میں اپنی زندگی کا اسے دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ حساب کل قیامت کے دن لے گے، تو اس لیے انسان کو مرنے کی تیاری کرنی چاہیے، وہاں کی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے جو زندگی کبھی فنا نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی اس زندگی پر فنائیت نہیں آئے گی۔ انسان کے لیے یا تو نعمتیں ہی نعمتیں ہوگی، راحتیں ہی راحتیں ہوگی، یا پھر عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اگر انسان جنت میں جائے گا تو پھر وہاں نعمتوں کا انبار ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب انسان جنت میں جائے گا اس کے سامنے وہ پھلوں کی خواہش کرے گا، اس کے سامنے اللہ تعالیٰ پھل رکھے گے، وہ کھا لے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ خواہش کرے گا یا اللہ مجھے پھر پھل چاہیے، پھر اسی جیسے، اسی کلر کے، اسی ڈیزائن کے، اسی طریقے کے پھل پھر اس کو دوبارہ دیے جائیں گے۔ وہ کہے گا، انسان کہے گا، جنتی کہے گا اے اللہ یہ تو ہم نے ابھی کھائے ہیں۔ فرشتوں کو کہے گا جو اس کے خادم ہوگے، جو اس کے ابھی کھائے ہیں، پھر تم یہی والے پھل لے آئے، دوسرے لاتے۔ فرشتے کہیں گے اسے تو کھا کے دیکھ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، قرآن کریم میں بھی آتا ہے
اب فرشتے کہیں گے ارے اس کو تو کھا کر دیکھ، تو کھا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے جب وہ کھائے گا تو ان کا ذائقہ پہلے والے پھلوں سے بدلا ہوا اور مختلف ہوگا، اور پھر تعجب کرے گا کہ یہ کلر وہی ہے، ڈیزائن وہی ہے، پھل وہی ہے، لیکن ذائقہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جنت میں ہزارہ نعمتیں دے گے، ایسی نعمتیں دے گے کہ جن کا انسان کی آنکھوں نے نہ دیکھا ہے نہ سوچا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، اہل جنت کو وہ نعمتیں دیں گے انسان نے نہ کبھی ان کا دیکھنا تو دیکھنا، کبھی ان کی طرف اس کی سوچ اور فکر، اس کا ذہن بھی نہیں گیا ہے۔ تو ہمیں ایسی زندگی کی تیاری کرنی ہے جہاں آرام ہی آرام ہو، جہاں راحت ہی راحت ہو، عذاب نہ ہو۔ ایسی زندگی کب بنے گی؟ جب ہم نیک اعمال کریں گے، اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کریں گے، اعمال صالحہ کی طرف راغب ہوں گے، خود بھی اعمال صالحہ کریں گے اور اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنے اعزا اور اقربا کو اعمال صالحہ کی دعوت دیں گے، تب ہمیں یہ جنت والی زندگی ملے گی، تب ہمیں اہل جنت میں شمار کیا جائے گا، تب ہم جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اور اگر ہم بدعمالیاں کریں گے، اسی وجہ سے میں کہا کرتا ہوں کہ آج ہمیں یہ تو فکر رہتی ہے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہماری بیوی کا کیا ہوگا، ہمارے ماں باپ کا کیا ہوگا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائی بہن ہیں ان کا کیا ہوگا، لیکن ہمیں یہ فکر نہیں رہتی کہ ان کے مرنے کے بعد، یعنی ہمارے بچوں کے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کا آخرت میں کیا ہوگا۔ ہم ان کی دنیا سنوارنے کی فکر میں ہیں، کیا ہم نے کبھی ان کی آخرت بھی سنوارنے کی کوشش کی ہے؟ ہمیں آج فکر ان کی دنیا کی ہے، ہمیں ان کی آخرت کی فکر نہیں ہے۔ آج ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دینے کی فکر نہیں ہے کہ دین کی طرف ان کو کیسے راغب کرے۔ جب ہمیں ان کو دین کی طرف راغب کرنے کی ہمارے اندر فکر ہوگی، جب ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا، ہاں اب ہمیں اپنی اولاد کی، اپنی بھائی بہنوں کی یہ فکر ہے کہ میں مرنے کے بعد جنت میں جائے، وہ مرنے کے بعد قبر میں جائے تو ان کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائے۔ جب میں قبر میں جائے فرشتے ان کو کہے نم کل عروس، آج دلہن کی طرح سو جا، مزے سے سو، جنت کی طرف سے تیرے پاس ہوائیں آ رہی ہے۔ آج ہمیں اس کی فکر دوستوں نہیں ہے۔ ہماری بچیاں، ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہماری بہن کدھر جا رہے ہیں، آج ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اور گناہ کی راہ پر ڈال رہے ہیں، اپنی خوشی سے ڈال رہے ہیں، اپنے مزے میں ڈال رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، افسوس کا مقام ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، قرآن کا طریقہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ محمد کی محبت دین حق کا شرط اول ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دین دار بنیں تو اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دل کے اندر پیدا ہو۔ محبت کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کا نام سنے تو جھوم اٹھے اور حکم سنے تو گھوم جائے، بلکہ مطلب محبت کا یہ ہے جو نبی نے کیا وہ ہم کریں، جو نبی نے بتایا وہ ہم کریں، جس سے نبی نے منع کیا اس سے دور ہو جائے۔ یہ مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، یہ مطلب ہے قرآن اور حدیث سے محبت کا، یہی مطلب ہے نبی اور قرآن کی اطاعت کا۔ بس پورے شریعت کا اگر خلاصہ نکالے کہ ہم اپنے آپ کو اعمال صالحہ کی طرف راغب کر لیں، یہ چیز ہے۔ اگر ہم ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے کسی بھی نیک عمل کو رائے گا نہیں کریں گے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے پہلے بھی آیت پڑھی اب بھی پڑھ دیتا ہوں، سورہ انبیاء کا آخری رکوع کی پہلی آیت ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، جو نیک عمل کرتے ہیں، ایمان کی حالت میں کرتے ہیں، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، اللہ فرماتے ہیں ان کی سعی، ان کی کوشش، ان کی محنت کو ہم رائگاں نہیں کرتے، ہم ان کی محنت کو کامیاب کرتے۔ کیسے کرتے؟ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم اس کے اعمال کو، ہم مسلمانوں کے اعمال کو اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر لیتے ہیں، اور کل قیامت کے دن پھر اس کی جزا اور بدلہ ہم عطا فرمائیں گے۔ تو مسلمانوں، آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ نمازیں ہماری ضائع ہو رہی ہے۔ پچھلے ہفتے بھی میں نے آخر میں کہا، لیکن اب بھی کہتا ہوں کہ ہم جمعہ پڑھنے
آتے ہیں، نماز پڑھ کر ہم بڑی تیزی سے بھاگ جاتے ہیں، سنتیں تک ہم چھوڑ دیتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں ہم ضائع کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا دوسرا جز ہے۔ ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ہم پر عائد ہوتی ہے وہ نماز ہے، سنن ہے۔ ہم نمازوں کو 5 وقتہ نمازوں کو لازم اپنے اوپر کر لیں، اور نمازوں کے ساتھ ساتھ اس کے بعد کی سنتیں ہم اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں کامیابی آخرت میں بھی ضرور دے گا اور دنیا میں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو مدد کرے۔